اچھا، یہ بتاؤ، کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ سارا نے اندازہ لگایا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس نے جھلا کر جواب دیا۔ پھر مریم میں کیا برائی ہے؟ خوبصورت ہے، ویل مینرڈ ہے، اور وہ بھی تمہاری طرح ڈاکٹر ہے۔ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تم دونوں کے بیچ۔ علی ان کی بات پر طنزیہ سا مسکرایا۔ انڈرسٹینڈنگ؟ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اتنا ناپسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور آپ چاہتی ہیں ہماری زندگی اچھی گزرے۔ مجھ سے زیادہ وہ مجھے ناپسند کرتی ہے، مجھے یقین ہے وہ انکار کر دے گی۔ اچھا، اگر وہ ہاں کر دے تو؟ سارا کا انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ تو میں بھی ہاں کر دوں گا، یاد رکھنا اپنی یہ بات۔ سارا وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ علی کو یقین تھا کہ مریم انکار ہی کرے گی۔ گیند مریم کے کورٹ میں ڈال کر وہ مطمئن تھا۔ ماما، آپ کو زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنا چاہیے۔ وہ کچن میں کھڑی صباحت کے لیے سوپ بنا رہی تھی جب وہ وہاں آئی۔ ان کو دیکھ کر مریم نے خفگی سے کہا، میں نے بہت کر لیا ریسٹ، اب ٹھیک ہوں، اور تم ذرا میرے ساتھ آؤ، بات کرنی ہے تم سے، باقی کام شریفہ سنبھال لے گی۔ مریم نے سنک سے ہاتھ دھوئے اور ایپرن اتار کر ان کے ساتھ آ گئی۔ دیکھو مریم، ہم جتنا بھی خود کو بہلا لیں، حقیقت یہی ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس کے بے ترتیب بالوں کی لٹوں کو سنوارتے ہوئے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ ماما ایسی باتیں مت کیا کریں۔ مریم روحان سے ہوئی۔ یہ بتاؤ، تم ہاسپٹل کیوں نہیں جا رہی؟ جانتی ہو نا ہاؤس جاب کتنی امپورٹنٹ ہے۔ میرا خواب ہے کہ تم ایک قابل ڈاکٹر بنو۔ کل سے جاؤں گی۔ مریم نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ مریم حیران ہوئی۔ سارا نے اپنے بیٹے علی کا رشتہ دیا ہے تمہارے لیے، اور میں نے ہاں کر دی۔ صباحت نے بم پھوڑا تھا جو مریم کے پر خچے اڑا گیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ مجھ سے پوچھنا تھا پہلے۔ میری زندگی کا فیصلہ آپ نے بنا سوچے سمجھے کر دیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہوں، تمہارے بھلے کے لیے۔ تم جانتی ہو تمہارا باپ کیسا ہے۔ پچھلی دفعہ اپنی بھابھی اور بھتیجے کے لگائے جانے والے الزاموں پر بھی تم سے معافی منگوائی۔ ہر بات میں پہلے انہیں اپنے بڑے بھائی کی منظوری چاہیے، اور ان کے بھائی کو اپنی بیوی کی۔ تمہیں اندازہ ہے میرے پاس زرمینہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ ابھی بھی پل پل یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کب وہ لوگ نئی سازش کر لیں۔ پاپا اتنے بھی بے حس نہیں ہیں۔ مجھے خیال رکھنے کو کہہ رہے تھے آپ کا مطلب پرواہ کرتے ہیں نا؟ مریم نے کمزور سا نقطہ اٹھایا جسے صباحت نے ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیا۔ اتنی ہی میری پرواہ ہوتی تو اپنے سیکرٹری کے ساتھ ملائیشیا نہیں گئے ہوتے۔ جانتی ہوں میں بزنس کی آڑ میں وہ وہاں اپنی بیمار بیوی سے بور ہو کر گھومنے پھرنے گئے ہیں۔ مریم کے دل کو دھکا سا لگا۔ وہ پاپا کو اتنا بے درد نہیں سمجھتی تھی جتنے وہ تھے۔ باقی سب تو چلو صباحت کو دو چار حرف تسلی کے کہہ کر فارمیلٹی پوری کر کے اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ کیا تم اسے میری خواہش سمجھ کر بھی نہیں مانو گی؟ صباحت کی بات پر اس نے تڑپ کر ان کو دیکھا۔ اسے اپنی ماما کے سامنے سارے اعتراضات مٹتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن کیا علی بھی راضی ہوگا جو اسے بالکل بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا؟ اسے بے باک اور ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا، تو کیا اس نے اعتراض نہیں کیا ہوگا؟ علی بھی راضی ہے؟ صباحت نے اس کی سوچ پڑھ لی۔ پاپا نے کیا کہا؟ کچھ دیر بعد مریم نے پوچھا۔ ابھی ان سے بات کروں گی، وہ ملائیشیا سے آئیں تو۔ مریم نے دل ہی دل میں سکھ کا سانس لی۔ ابھی سب کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ میں کیا سمجھوں مریم؟ صباحت نے سنجیدگی سے کہا۔ جو آپ چاہتی ہیں وہی سمجھ لیں، میرے لیے آپ کی مرضی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ صباحت نے بے ساختہ اسے گلے سے لگایا۔ یہ سب میں تمہارے لیے کر رہی ہوں، دیکھنا ایک دن تو میرے فیصلے کو صحیح سمجھو گی۔ علی سے بہتر اور کوئی نہیں ملے گا تمہیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ لیکن مریم کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جیسے وقت کے ہاتھوں کٹ پتلی بنی ہوئی تھی۔ لیکن نہ علی کچھ کر سکا نہ مریم۔ قسمت نے انہیں راستوں پر ملایا ہی تھا
زندگی میں بھی ملا دیا۔ کل ان دونوں کے نکاح کی رسم تھی۔ صباحت نے جانے کیسے زاہد کو منایا تھا، یا شاید وہ بھی ان کی آخری خواہش پوری کر کے ان کے ساتھ ساری زندگی کی گئی زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ غائب دماغی سے بیڈ پر اپنے سامنے پڑے جوڑے کو دیکھ رہی تھی، جو سارا نے ایان اور حماد کے ہاتھ بھجوایا تھا کل پہننے کے لیے۔ آف وائٹ اور گہرے سرخ رنگ کا لہنگا سیٹ تھا، اس کے ساتھ ساتھ باقی جیولری اور سینڈلز بھی تھیں۔ شہین اور نمرہ بھی آئیں بیٹھی تھی، ان کا جانے کا ارادہ بھی نہیں لگتا تھا۔ واہ بھئی، وہ کہتے ہیں نا کہ لڑتے لڑتے پیار ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہماری مریم کو بھی۔ نمری کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مریم نے اسے ایک دھپ رسید کی، جس پر وہ مزید ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہنسنے لگی۔ یار شاہی، پہلے تو تیری باری تھی نا۔ اب وہ شہین سے مخاطب تھی۔ چپ کر نمی، دیکھ مریم کتنی پریشان ہے، منہ تو ایسے اترا پڑا ہے جیسے کسی بڑے ڈان کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، وہ بھی گن پوائنٹ پر۔ شہین کی بات میں نمرہ نے ٹکرا لگایا۔ ماما نے بھی نا پتہ نہیں کیوں بلا لیا تم دونوں کو میرا سر کھانے کے لیے۔ وہ منہ پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی۔ ایٹیٹیوڈ تو دیکھو محترمہ کا، اٹھو مہندی لگانی ہے۔ شہین نے اس کے چہرے سے تکیہ کھینچا۔ تو لگا لو نا اپنے ہاتھوں پر، اور اس نمی کو بھی لگا دو، دونوں بن جاؤ دلہنیں، مریم نے جل کر کہا۔